بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ واٹ دا ہیل، دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ یو بلڈی گرل۔ اپنا ماتھا مسلتے وہ درد سے بلبلاتا چلایا تھا اس پر۔ سوری سیم، وہ مجھے لگا آپ یہ والس بونیا کو مارنے لگے مام۔ میں نے ایکشن کا ری ایکشن کیا مگر آپ نے تو ایکشن کیا ہی نہیں، پھر میں نے ری ایکشن کیوں کیا؟ مجھے اپنا ریئیکشن واپس لینا ہے، آپ مجھے میرا ریئیکشن واپس دے دیں۔ انگلیوں کو مروڑتے اس نے لڑکھڑتے لہجے میں سامنے غصے سے سیخ پا ہوتے ارسم کی طرف دیکھتے کہا تھا، واٹ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ اس کی سمجھ میں سرے سے ہی نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ سم پلیز غصہ نہ ہو، میں بونیا کا سر مسل دیتی ہوں۔ میرا مطلب میں اور آپ بونیا کا سر مسل نہیں، مطلب میں آپ کا سر مسل دیتی ہوں۔ گھبراہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اسے کہ کیا کہہ رہی ہے، اور ارسم کا دل چاہ رہا تھا اس کی بن مطلب کی فضول گفتگو سن کر اس کا سر پھاڑ دے۔ ٹھیک ہو جائے گی، آپ پلیز رونا مت، ورنہ میں چپ کیسے کرواؤں گی آپ کو؟ مجھے تو چپ کروانا بھی۔ شٹ اپ زیش، ایک لفظ اور نہیں، ہٹو سامنے سے۔ اس کو اپنا سر مسلتے دیکھ اور اس کی رونے والی بات سن کر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا اٹھا تھا اور ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا جا کر، اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی کہ ماتھے کے سینٹر میں جگہ اچھی خاصی سوج چکی تھی اور نیل کا نشان بن گیا تھا۔ یہ کیا تم نے؟ اس کو جھٹکے سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑے کرتے اپنی چوٹ کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا اس نے کہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی گرتے بچی تھی۔ میں نے کیا، خود ہی ہوا۔ میں بوتل اڑی اور لاگی، ڈرتے آنکھیں بند کرتے کانپتے ہوئے کہا تھا اس نے، اچھا میرے کمرے میں جنات کا بسیرا ہے نا، یا کچھ سپر پاور جو خود ہوا میں چیزیں اڑنے لگیں گی؟ اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جوڑتے ہوئے پوچھا تھا، آپ کسی جنات سے کم ہیں کیا؟ آپ کے ہوتے ہوئے جنات کی اتنی جرات کہ وہ کہتے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے وہ اپنے اگلے لفظ کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، غلطی سے خود ہی لفظ منہ سے نکل گئے۔ میں آئندہ نہیں بولوں گا ایسے، مجھے جاننا ہے۔ اس نے بازو چھڑواتے جلدی میں کہا تھا، چپ، ایک دم چپ، تمہیں میں جین نظر تو آنکھیں کھولو اپنی۔ اس کو کانپتا ڈرتا دیکھ اچانک سے نرم پڑا تھا وہ لب اس کے کبوتر کی طرح زور سے آنکھیں میچ لینے پر بے سختہ مسکرائے تھے۔ ریڈ لانگ شرٹ اور شرارے میں دوپٹے کے بغیر کھڑی چھوٹی سی نازک سی لڑکی جس کے چہرے پر خوف کے تاثرات اور نیچرل لائٹ میک اپ میں چمکتی چھوٹی سی ناک پر نوز پن اس کی ہارٹ بیٹ دیوانگی کی حد تک مس کر گئی تھی۔ نہیں، آپ جن نہیں ہیں، بونی کی قسم میرے منہ سے نکل گیا۔ اس نے بیڈ پر مزے سے بیٹھی آنکھیں پٹ پٹاتی بونی کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا، اچھا تو پھر کیا ہوں میں؟ اس کی انگلی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے بے وجہ ہی اس کے کان کے پاس اپنی انگلی گھماتے اس کے قریب ہوتے کہا تھا، سیم ہیں آپ؟ اس کے کلون کی خوشبو اس کی گدگداتی انگلی کے کان پر لمس محسوس کرتے اس نے اپنے قدم پیچھے کی طرف کھینچے تھے۔ کون سی سیم؟ اپنے نام کی دھجیاں اڑنے پر غصے سے ماتھے پر بال آئے تھے، مگر اس کی حالات سے محظوظ ہوتے اس کے پیچھے کی طرف کھینچتے قدموں کو دیکھتے اس کی اور قدم بڑھاتے کہا تھا، نہیں وہ والی سیم نہیں ہے، مین ارسم سلطان چودھری۔ پیچھے ڈریسنگ مرر محسوس ہوتے سائڈ سے نکلنے کی کوشش کرتے کہا تھا، ڈونٹ یو ڈیئر، کھڑی رہو یہاں۔ اس کی کوشش کو ناکام بناتے اس کی شہرک پر انگوٹھا رب کرتے کہا تھا، میں میڈیسن لا کر دیتی ہوں۔ سوری۔ جان چھڑوانے کی کوشش کی تھی اس کی نظروں کی تپش سے، لگاؤ۔ اس کے چہرے پر اپنی قربت کی نزدیکی کے رنگ بہہ رہے تھے۔ اسے جسے سب کچھ بلائے وہ بڑے دل سے محسوس کرتا، فرسٹ ایڈ باکس لانا ہے مجھے۔ اس نے اپنی شارک سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا اپنے کانپتے ہاتھوں سے۔ اس وقت اس کی حالت کافی حد تک گہر ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں لگتا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ان کے علاوہ کوئی اور میڈیسن ورک کرے گی۔ اسی کمر کے گرد دونوں بازوؤں کو باندھتے اس کے چہرے کے قریب چہرہ کرتے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی کی بات سن کر اس کی جان ہوا ہوئی تھی اور وہ دیوانوں کی طرح کسی ٹرانس کی کیفیت میں کھویا اس کے لرزتے لال لبوں کو ہلتے دیکھ رہا تھا۔ پھر بڑی نرمی سے اپنا ماتھا اس کے لبوں کے قریب کیا تھا جبکہ کمر میں موجود دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بال کھولنے لگا تھا۔ لگاؤ مرم، کم آن۔ دوسرے ہاتھ سے کمر پر گرفت بڑھاتے نرم لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت وہ پوری اس کے رحم و کرم پر تھی، رہ فرار کا راستہ نہیں تھا۔ اس دیو کی قید میں تھی جو اس وقت کسی گھنے بادل کی طرح اس پر چھایا ہوا تھا۔ اس کو آنکھیں بند کیے کھڑے دیکھتے زویشا نے بڑے انہماک سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بلیک شرٹ، بلیک پینٹ میں بازوں کی آستینیں فولڈ کیے، سامنے کے 2 بٹن کھولے،
बालों को जेल से निफासा से सेट किए, गंदमी रंगा तीखे तीखे नए नक्श और बड़ी आंखें जिन पर भवें गहरी और लंबी थी, जबकि पलकें भी घनी थी और मुड़ी हुई थी। क्या कुछ नहीं था उस सामने खड़े शख्स में, काबिल सतैश, काबिल हुसन, दुनिया में मौजूद हर लड़की का हसीन ख्वाब। उसकी सांसों की तपिश चेहरे पर महसूस हो रही थी, उसका दिल जैसे पसलियों में धड़कने लगा था। माथे पर मजलू निशान और स्किन फूली हुई देखकर उसके दिल को कुछ हुआ। न जाने कितनी तकलीफ में होगा, वो सोचते ही थोड़ा सा आगे होकर थरथराने लब उसके माथे पर रख दिए थे। अरसम के लब बेसख्ता मुस्कुरा गए थे, जब भी उसके सर के पीछे हाथ रख कर उसके लबों को वहाँ से हटाने की कोशिश नाकाम बनाई थी। फिर कितनी देर उसके लबस को महसूस करता वहाँ खड़ा रहा था, उसी पोजीशन में। उसे लिए वो एड़ियों के बल खड़ी उसकी गिरफ्त में हिलने से भी कासिर थी, और वो इन नरम लबों की नरमाहटों को आंखें बंद किए बस अपनी पेशानी पर महसूस कर रहा था। बदले में वो भी आंखें बंद कर गई थी। सुकून था इस लम्हे में, कितना दोनों नहीं जानते थे, बस महसूस कर रहे थे इस लम्हे को। कुछ देर बाद कुछ भी कहे बगैर उसने उसके सर के पीछे से हाथ हटाया था। गिरफ्त नरम होते, हया से सुर्ख होते उसे पीछे करती वो तेज़ी से पलटी थी कि टेबल के साथ पाँव लगते धड़ाम से आधी टेबल पर और आधी ज़मीन पर गिरी थी। ओ चच दादू, कमर की हड्डी पर टेबल को कुन्ना लगते दर्द से बुलबुलाते रोने लगी थी वो। जैश पागल हो क्या, देख कर नहीं चल सकती? वो बेचैन हुआ था, घुटनों के बल झुकता बैठा उसके पास। आपकी वजह से हुआ दादो, ऐसी बुनिया रोते हुए कमर को पकड़े आवाज़ें देने लगी थी वो सबको। दिखाओ यार कहाँ लगी है, रोना तो बंद करो प्लीज़। उसके आंसू साफ करते उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाते कहा था, नहीं बहुत दर्द हो रहा है ना, दादू को बुला दे, मुझे घर जाना है। उसका हाथ पीछे करते रोते हुए कहा था, दिमाग ख़राब मत करो जैश, यही घर है अब तुम्हारा, और मैं श्योर हूँ तुम्हारा। आज के बाद कहा ना मेरे होते हुए कि फलां को बुला दे, फलां को बुला दे, खुद तुम्हारी 2 हड्डियाँ तोड़ दूंगा। दिखाओ अब मुझे अपना झटका हुआ हाथ। देखते गुस्से से उसे बाहों में उठाते बेड पर बिठाते कहा था, और करवट के बल लिटाया था उसे, नहीं सैम बहुत दर्द हो रहा है प्लीज़। उसको शर्ट हटाते देख आखिरी इल्तिजा की थी, अच्छा ना टच नहीं करूँगा, जब बस रोना बंद करो, देखने तो वो कहाँ लगी है। उसको तसल्ली देते प्यार से पिचकारते कहा था, यहाँ हाथ लगाते पूछा। उसने हाथ लगते जान लेवा चीख मारी थी, क्या कर रही हो जैश, सब बहर क्या सोचेंगे। घबरा कर हाथ पीछे करते गुस्से से कहा था उसने, अब आपको कहा भी था कि ज़्यादा दर्द है, फिर हाथ क्यों लगाया आपने? उसने हिचकियों से रोते कहा था, शट अप, अब आवाज़ ना निकले तुम्हारी, अब असाइनमेंट लगाऊंगा मैं, अगर आवाज़ निकली तो सारी रात बोनियों को बाहर ठंड में रहना पड़ेगा। अब तुम सोच लो, और ये तुम जानती हो कि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। चैलेंजिंग नज़रों से उसे देखते फर्स्ट एड बॉक्स उसके पास रखते कहा था, मैं नहीं चीखूंगी। बोनी की तरफ देखते कहा था, उसने जानती थी कि इसने जो कहा वही करेगा। वो असम सुल्तान चौधरी था, गुड गर्ल। उसकी आंखों में देखते कहा था, बाजू से पकड़कर उठाकर बिठाया था, फिर उसके करीब होते ही उसके दोनों बाजों को अपनी गर्दन में डालकर खुद के करीब करते सीने से लगाया था। उसके चेहरे को अपने कंधे पर रखा था। आइज़ क्लोज करो और फील करो कि तुम्हें कहीं पेन नहीं, बिलीव मी पेन नहीं होगा। उसके कान के पास सरगोशी करते उसकी कमर के पीछे हाथ करते वो असाइनमेंट लगाने लगा था। उसके लम्स पर दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करते उसकी गर्दन पर अपने बाजू से गिरफ्त बढ़ाती वो सिसकी थी, मगर मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बेआवाज़ आंसुओं से सिसकती दर्द बर्दाश्त कर रही थी। उसकी नरम गर्म आगोश में बड़ी नरमी से असाइनमेंट लगाकर उसने उसको खुद से थोड़ा परे किया था, मगर उसका भीगा आंसू से तर चेहरा देखते नफ़ी में सारे लाया था। ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास चले, आंसू साफ करते पूछा था। वो बोली नहीं थी। लज्जते लबों से नफ़ी में सर हिलाया था, जो कि पलकों के साथ, और वो खो गया था। इस मासूम अदा पर दिल बुरी तरह धड़का था। जब भी उसके खुले लंबे बालों में हाथ डाले, दीवानों की तरह नरम गुलाबी नाजुक पंखड़ियों पर झुका था, पूरे हक पूरी शिद्दत के साथ, और अपनी सांसों में उसकी सांसें चुनने लगा था, उसे कोई भी मौका दिए बगैर। और वो इस अचानक उफ्ताद पर बुरी तरह लर्जी थी, आंखें शिद्दत से बंद की थी। सांसों में उसकी सांसों की कैद और लम्स उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े अपनी फना होती रूह को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी वो, और वो तो जैसे खो गया था। उसकी खुशबू और उस लम्स में कितने लम्हे खुद को सैराब करते, उसके बेजान होते वजूद में अपने लम्स को फूंक कर छोड़ा था कि वो लरजती हुई उसके सीने के साथ माथा टिकाए लंबे लंबे सांस लेने लगी थी।
اپنی ابتر ہوتی حالت کو بحال کرتے ایک لمحے کو تو ارسم کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ سب کچھ بے اختیاری میں ہوا تھا، شاید ایک غیر فطری عمل، اور وہ بھی اپنے باپ کی قاتل کی بیٹی کے ساتھ۔ سوچتے ہی اس کے ماتھے پر بے ساختہ جانے کتنے بال آئے تھے۔ چینج کر کے سو جاؤ، اس کی بازو کو بے دردی سے پکڑتے دور کرتے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھاتے وہ کمرے میں بنے اپنے سگریٹ روم میں چلے گیا تھا، اور پیچھے وہ اس کے اس دردناک لمس کو کامتے ہاتھوں سے بھیگے لبوں کو صاف کرتی وہیں تکیے پر ڈھہ گئی تھی، جسم کا رواں رواں لرز رہا تھا اس کا۔ آئی تھنک اس ٹائم جاننا ٹھیک نہیں ہے ہمنا، تم صبح بھی تو بات کر سکتی ہو ابدال سے۔ زینا نے ابدال کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے کہا تھا، کیونکہ اس ٹائم کیا ہے، کون سی قیامت آئی ہوئی اس ٹائم؟ اس نے فنکارتے ہوئے پوچھا تھا۔ بات قیامت کی نہیں ہے ہمنا، تم اچھی طرح جانتی ہو وہ اس وقت اکیلا ہے گھر پر یا پھر اکا دکا نوکر، ایسے میں تمہارا جاننا ٹھیک؟ وہ شٹ اپ زینب، یہاں میری جان پر بنی ہوئی کہ احرام اور وشال ایک ساتھ ایک روم میں ہیں اور تمہارے خدشات ہی ختم نہیں ہو رہے، میں اپنی حفاظت کرنا اچھے سے جانتی ہوں، سو پلیز، گھراتے ہوئے کہا تھا اس نے، اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلی تھی اور گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ زینب بھی نفی میں سارے لاتے گاڑی سٹارٹ کرتی گھر کی طرف نکل گئی تھی۔ ابدال ڈرائنگ روم میں جاتے ہی اس نے آوازیں لگانا شروع کر رہی تھی، بی بی جی صاحب آپ اپنے کمرے میں ہیں، کچن میں سے نکلتے ملازم نے بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ملازم سے سنتے ہی وہ ابدال کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ یس کم ان۔ دروازہ ناک ہونے کی آواز سنتے ہی ابدال نے کہا تھا، ابدال سب کچھ ویسٹ ہو گیا، سارے پلینز، مجھے لگتا ہے اس اشال کی قسمت حد سے زیادہ اچھی ہے یا میری قسمت حد سے زیادہ بری۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے ابدال کی پشت دیکھتے گرجتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب، تو نے زہر نہیں دیا اپنے دشمنوں کو؟ بہ کے جمتے لہجے میں کہا تھا ابدال نے مڑتے ہوئے۔ آر یو ڈرنک؟ ابدال اسے لڑکھڑتا دیکھ ٹیبل پر موجود اس گندے محلول کی بوتلیں دیکھ اس نے پوچھا تھا، ہاں آج وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ میں رہ نہیں سکا، غم چھپانے کے لیے پینا پڑتا ہے، اور یقین کرو جب سے اس کو پی رہا ہوں سارے غم بھول گئے۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے صوفے پر گرتے کہا تھا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کسی کی دوری کب برداشت ہوتی ہے، وہ بھی اتنا ہی حسین لگ رہا تھا، مگر وہ کسی اور کے پہلو میں تھا، کسی اور کے ساتھ مجھ سے محبت مجھ سے بہت دور۔ ہمنا نے اداس لہجے میں کہا تھا، غم نہ کرو، تم بھی انجوائے کرو اسے، دیکھنا سب درد مٹ جائیں گے، سب سیٹ ہو جائے، بھول جاؤ گی سب۔ ابدال نے گلاس بھرتے ہمنا کے سامنے رکھتے کہا تھا، جسے کچھ سوچتے ہوئے اس نے لبوں سے لگایا تھا اور گھٹا گھٹ خود میں انڈیل لیا تھا، اور پھر پے در پے وہ جانے کتنے گلاس پی گئی تھی ابدال کے ساتھ۔ میں اسے ہر حال میں حاصل کر لوں گی، وہ صرف میرا ہے، ہمنا ذکا اللہ کا۔ صوفے سے اٹھتے گرتے پڑتے اس نے کہا تھا، زینب تم صوفے سے کیوں اٹھی، میرے پاس آؤ یہاں۔ زینب، ابدال نے نشے میں دھوت ہوتے ہمنا کی شکل میں زینب کو دیکھتے کہا تھا، میں ہمنا ہوں، ارحم کی ہمنا۔ اس نے نشے میں بیڈ پر گرتے کہا تھا، نہیں تم زینب ہو، ابدال کی زینب۔ ابدال بھی گرتا پڑتا اس تک پہنچا تھا اور اس کے پاس ہی بیڈ پر گرا تھا، کیا تم ارحم ہو، میرے ارحم؟ اس نے ابدال کی ناک پر فگر رکھتے کہا تھا، تم زینب ہو، میری زینب۔ اس نے اس کی فگر کو پکڑ کر لبوں سے لگایا تھا اور پھر اس کے بے حد قریب ہونے لگا تھا۔ نشے میں دونوں ایک دوسرے میں سمٹتے ہوش و حواس سے بگڑنا ہر حد پھلانگنے لگے تھے اور شیطان کی جیت ہوئی تھی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی منتیا، میں نے بہت دل سے تمہارے لیے خریدا تھا یہ، اب اگر تم نہیں پہنو گے تو مجھے برا لگے گا۔ جنت نے منہ بناتے کہا تھا، دعا اور جنت کل رات ہی اسلام آباد آ گئی تھیں، جن کو عاشر سمیت سب ریسیو کرنے گئے تھے، اور تو اور شری بھی ساتھ تھا۔ سارا اور بشام صبح ہی اس کی کچھ دن کی چھٹی لے کر اسے گھر لے آئے تھے۔ آج بھی صبح کے ناشتے کے بعد وہ سب شاپنگ کے لیے نکلے تھے، سوائے پنکی کے، اور کچھ دیر پہلے ہی واپس آئے تھے۔ جنت میں اتنے برائٹ کلرز نہیں پہنتی، اس نے مسکراتے ہوئے منع کیا تھا، کیوں نہیں پہنتی؟ کون سا 70 سال کی بوڑھی ہو گئی؟ دیکھو منتیا، میں نے اور تم نے یہی کلر پہنا ہے، آفٹر آل دلہن کی بہنیں ہیں ہم۔ اس بار دعا بولی تھی، واہ بھائی واہ، پارٹی بدل لی کس چکر میں؟ دلہن کی بہن، وہ میری بہن ہے، یعنی دلہا کی طرف سے ہے۔ عاشر نے ہری جھنڈی دکھائی تھی، اچھا رہنے دیں عاشر بھائی، آپ رکھیں اپنی بہن، میں ہوں نا اپنی بہنوں کا بھائی۔ شیری نے دعا اور جنت کے درمیان بیٹھتے کہا تھا، دیکھو شیری، پارٹی بدلنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ عاشر نے وارن کرتے مصنوعی غصے سے کہا تھا، پھر تو آپ کو ڈرنا چاہیے شیری، دا گریٹ سولجرز ہے۔ وکٹری کے نشان دکھاتے پورا مقابلہ کیا تھا اس نے، میں تو ڈر گیا تھا سولجر جی۔ عاشر زوردار کہہ لگا کر ہنسا تھا،
اور شیری کی معصوم باتیں سن کر سب ہنسنے لگے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر منتہا کی پلکیں بھی نم ہوئی تھیں، جسے سارا نے محسوس کیا تھا۔ اچھا چلو بچوں، یہ سامان رکھو اپنا اور جا کر لیٹو اپنے اپنے رومز میں، ریسٹ کرو۔ سارا نے کہا۔ سب اپنے اپنے رومز میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ منتہا تم میرے ساتھ آنا ذرا روم میں، سارا کہتی چلی گئی تھی۔ جی آپی۔ روم کا دروازہ نہ کرتے اندر جاتے منتہا نے کہا تھا بیٹھو یہاں۔ سارا نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا تھا آج بشام بھائی نہیں آئیں گے کیا؟ اس نے ان کے سامنے بیٹھتے پوچھا تھا۔ نہیں، بشام کراچی گئے ہیں، صبح لوٹے گئے۔ منتہا مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے، انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ جی آپی بولیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ منتہا تمہیں یاد ہے کل ہمدان کے ساتھ صفی احمد آیا تھا، اس کا دوست؟ سارا نے بات کا آغاز کرتے پوچھا تھا۔ جی آپی یاد ہے، مگر آپ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے نا سمجھی سے پوچھا تھا۔ بیٹا بشام چاہتے ہیں کہ صفی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ منتہا دیکھو غلط مت سمجھنا، صفی بہت اچھا لڑکا ہے، دیکھا بلا ہے، اور پھر ہمدان کا کزن ہے اور بشام کا بھی دور کا کزن ہے۔ اس کے کردار میں بھی کوئی جھول نہیں ہے، شریف سیدھا سادہ لڑکا ہے، سب سے بڑھ کر کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ پنکی کے لیے پہلے بشام نے اس کا ہی انتخاب کیا تھا، مگر پھر اس کی حرکتوں کی وجہ سے بشام کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمدان کے علاوہ کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ منتہا میں جانتی ہوں کہ تم ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہو، یہ سب چاہتی بھی نہیں ہوگی، مگر بیٹا شیری کے لیے، خود اپنی زندگی کے لیے تمہیں یہ فیصلہ لینا پڑے گا۔ تم ہمیں بہت عزیز ہو، یقین جانو شاید تم میرے لیے عاشر سے بڑھ کر ہو، اس لیے میں نے تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے لیے یہ فیصلہ لیا ہے۔ دیکھو بیٹا تم یہاں جب تک چاہو رہو، چاہے پوری عمر رہو، مگر جب ہم نہ رہے تو زندگی کا کچھ بھروسہ تھوڑی ہے، اس لیے ہم تمہیں مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تمید باندھتے اپنی بات اس کے سامنے رکھی تھی اور پھر اس کا فیصلہ جاننے کی رکی تھی، جس کی آنکھوں میں نمی ہلکرو لے رہی تھی۔ کچھ بولو گے نہیں منتہا؟ کافی دیر کمرے میں خاموشی اور اس کے جواب کی منتظر رہتی۔ جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ پوچھ بیٹھی تھی کیا بولوں آپی مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے میں زندگی کو نہیں، زندگی مجھے جی رہی ہے، کتنی بے بس ہونا میں ہر معاملے میں۔ اس نے نم آواز میں کہا تھا۔ ایسے نہیں کہتے منتہا، کچھ دستکیں خوش قسمت ہوتی ہیں، انہیں کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس کے قریب ہوتے اس کی آنسو چومتے کہا تھا اپی میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتی، ویلکم، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں آپ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا تھا چندہ جو ہوا بھول جاؤ، سینے سے لگا کر ساری زندگی رکھو گی تو تکلیف میں رہو گی، زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کو خوبصورت بنا لو۔ انہوں نے سمجھایا تھا کاش میرے بس میں ہوتا یہ سب آپی، آپ جانتی ہیں میرا دل شاید اب کسی بھی نئے رشتے کے لیے کسی کا بھی تابع نہیں ہو سکتا، اور نہ میں کرنا چاہوں گی۔ یہ دل اور اس سے جڑے تمام احساس کسی بہت دور اور جدا شخص کے ساتھ جڑے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے آنسوؤں پر ضبط کرتے کہا تھا میں سمجھی نہیں، کیا تم کسی سے محبت؟ انہوں نے نا سمجھی سے پوچھا تھا۔ نہیں جانتی میں آپی یہ کون سا جذبہ ہے، مگر اس کا احساس کبھی مجھ سے جدا ہوا ہی نہیں۔ ہم کسی کو یاد کرنا شاید بھول سکتے ہیں، مگر کسی کو اپنی سانسوں کے ساتھ جینا سینچنا نہیں بھول سکتے۔ میری سانسوں کی روانگی سے جڑی پاکیزہ عبادت کی طرح ہے وہ۔ اس نے درد بھری مسکراہٹ نم لبوں پر سجاتے کہا تھا کون ہے وہ؟ وہ اس کے چہرے پر درد واضح دیکھ سکتے تھے۔ نہیں جانتی کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، مگر منتہا رویل کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے وہ، آپ کو پتہ ہے آپی۔ آنکھوں نے آخری بار اسے ٹوٹا بکھرا دیکھا تھا، جیسے اس کی دنیا لوٹ گئی ہو۔ پہلی بار اس سے ملاقات میری بیسٹ فرینڈ زویشا کے گھر، اس نے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بہتے آنسوؤں سے بتایا تھا ان کو۔ او مائی گاڈ منتہا تم کتنی گہری ہو، اتنے دکھ اتنے درد کیسے سہتے ہو، میری جان تھکتی نہیں ہو؟ وہ حیران ہوئی تھی اس کے صبر پر۔ نہیں جانتی، مگر پلیز آپی اس چہرے کے علاوہ کسی اور کو دل کی مسند پر قائم کرنا میرے بس میں نہیں، میں اس کی چند یادوں کے سارے اس بے بس زندگی کو گزارنا چاہتی ہوں، پلیز مجھ سے۔ منتہا میں اس کو ڈھونڈ لوں گی تمہارے لیے، دیکھنا وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہمت دلائی تھی۔ نہیں آپی میں اس سے محبت کرتی ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ میں کبھی بھی اس کے سامنے اس لوٹی پھوٹی بد کرداری کے الزاموں کی حالت میں جاؤں، اور پھر ایک طلاق یافتہ لڑکی سے کیوں کر وہ شادی کرے گا، اور پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ میرے انتظار میں بیٹھا ہو، یا پھر یہ کہ وہ بھی مجھ سے محبت، یہ سب میرے اندازے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا محبت اندازہ نہیں الہام دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے الہام تمہیں اس حد تک پہنچا دیں۔ انہوں نے سمجھایا تھا اپنے تئیں آپی پلیز مجھے ایسی ہی زندگی گزارنے دے۔ اس خوش فہمی میں ہی اس نے التجا کی تھی دیکھو منتہا جانتے بوجھتے ہوئے میں تمہیں اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دے سکتی، تم چاہو تو میں تمہیں تمہاری محبت سے ملا سکتی ہوں،
نہیں تو پھر دوسرا آپشن صفی احمد، تم سوچ لو، سمجھ لو، پھر مجھے جواب دے دینا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا، جس پر اس نے کچھ لمحے سارا کو خاموشی سے دیکھا تھا۔ صفی احمد کو ہاں کر دیں اپی، کیونکہ اپنی محبت کا برم میں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے نم لہجے میں کہتی وہ باہر چلی گئی تھی۔ پیارے دوستو، بہت کم سبسکرائبر آ رہے ہیں، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔